بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اسلامیات عربی گرامر سبق نمبر 1 پارٹ 2 حرف۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، جیسے من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، علی، اس کا مطلب ہے پر، فی، اس کا مطلب ہے میں، الی، تک یا طرف، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی حرف میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، یہ سننے کے بعد ہمیں کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی، پھر جب ہم ان کو جملے میں استعمال کریں گے، یعنی اسم اور فعل کے ساتھ ملائیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئیں گی کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ جیسے ذہب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا۔ اب ہمیں الی کی سمجھ آئی کہ مسجد کی طرف اس کا معنی ہے۔ تو حرف وہ معنی ہوتا ہے جو اکیلا اپنا معنی نہیں بتا سکتا، بلکہ یہ اپنا معنی بتانے کے لیے اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ اسم کی قسمیں۔ اسم دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم نکرہ، نمبر 2 اسم معرفہ۔ نکرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجل، مرد۔ اب جب ہم کہیں گے رجل یعنی مرد، تو مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ عام ہے۔ اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں۔ طیب، اچھا۔ اب اچھا بھی کوئی بھی مرد جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، کوئی شہر اچھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی لفظ جو ہے یہ اس میں نکرہ میں آئے گا۔ اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ہر ایک اور ہر کسی ایک اچھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ معرفہ یہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جائے، جیسے زید۔ تو جب ہم زید کہیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ایک خاص مرد کا نام ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مکہ، تو پتہ چلے گا کہ ایک خاص شہر کا نام ہے، تو یہ اسم معرفہ ہوگا۔ اب ایک ہم نے پڑھا تھا رجل، اور ایک ہوتا ہے الرجل، یعنی رجل کے اوپر جب ہم الف لام داخل کر دیں گے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم علم۔ اسم علم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اسم کا نام، جیسے زید، حامد، مکہ، لاہور، تو یہ سارے جو ہیں یہ اسم کے نام ہیں، اس لیے ہم ان کو اسم علم کہتے ہیں۔ نمبر 2 اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہوا، وہ، انتا، تو، انا، میں وغیرہ۔ نمبر 3 اسم اشارہ، جیسے حاذا، یہ، ذاکا، وہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کی تفصیل ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے، ابھی ہم اسم معرفہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 4 اسم موصول، جیسے الذی۔ یہ لفظ جو ہیں یہ قرآن کریم میں ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ الذی جو ایک مرد، اللاتی جو ایک عورت۔ نمبر 5 اسم منادا، جیسے یا رجل، اے مرد، یا ولد، اے لڑکے۔ نمبر 6 معرف باللام، یعنی وہ اسم جو معرف باللام ہو، یعنی جس پر الف لام داخل ہو، جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی تھی رجل کی۔ رجل ہوتا ہے اسم نکرہ، پھر جب ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے الرجل، یعنی مخصوص مرد ہو جاتا ہے، تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے گھوڑے کو ہم کہتے ہیں فرسن، اور اگر اس کے ساتھ ہم الف لام لگا دیں تو بن جائے گا الفرس، یعنی مخصوص گھوڑا۔ نمبر 7 وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب زیدن، کتاب زیدن، زید کی کتاب، کتاب ھذا، اس کی کتاب،
کتاب الرجل مخصوص مرد کی کتاب۔ اب مضاف اور مضاف الیہ جو ہے اس کی تفصیل اپنے وقت پر آئے گی۔ ابھی آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو اسم معرفہ کی یہ جو 6 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ تنبیہ: ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا۔ نمبر 4، اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں، یعنی یہ جو 7 اقسام ہم نے پڑھی ہیں ان کے علاوہ باقی تمام اسماء نکرہ ہیں۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں جن میں سے 2 بڑی قسمیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم صفت۔ اسم ذات یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہو، جیسے انسان، گھوڑا، پتھر وغیرہ۔ اسم صفت یہ وہ ہے جو کسی شے کی صفت بتائے، جیسے حسن یعنی خوبصورت، قبیح یعنی بدصورت وغیرہ۔